مطالبہ کرتی ہو. اگلی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے, آخری کہتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا لا سفرا لا سفرا. اور یہ سفر کے مہینے میں میرے آقا کے آنے کے دور میں دور قدیم کی جاہلیت نے یہ بات کہی کہ سفر کے پہلے 13 دنوں تک شادیاں نہ کرنا, اس میں نوست ہوتی ہے. اس کو ہم لوگوں نے 13 تیزیاں کہہ دیا, شاید 13 تیزیاں, اس میں شادیاں نہ کرنا, کوئی خیر کا کام نہ کرنا. میرے آقا نے چوتھی بات فرمائی لا ادوا ولا طیرا ولا ہمت ولا سفر. سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہے, کوئی نوست نہیں ہے. سفر کے مہینے میں بلکہ میرے آقا نے کہا سفر الخیر ہے, یہ خیر کا مہینہ ہے, ایسے کون سی شر ہے. اگر آدمی برے عمل کرے تو جمعرات کے دن بھی منحوس ہو جاتا ہے, اور اچھا عمل کرے تو اتوار کا دن بھی خیر و برکت کا ہو جاتا ہے. انسان کے عملوں سے اس کی نوست ہے, انسان کے عملوں سے اس کی برکت ہے. لا سفر, سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہے. آج کی دور جدید کی جاہلیت آئی اور میں یہاں پر پوچھوں تو میری آدھی مسجد کے لوگ مجھے بتائیں گے کہ میرے پاس بھی یہ میسج آیا ہے, میرے پاس بھی یہ میسج آیا ہے, میرے پاس بھی یہ میسج آیا ہے کہ اس سفر کے مہینے کا جو آخری دن ہے اس میں 70,000 نوستیں آسمان سے اترتی ہیں. لہذا 70,000 دفعہ سورہ اخلاص کا ختم کرو اور فلاں طرف پہ نماز پڑھو تاکہ یہ نوستیں ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں آج کے دور میں نوستیں کہنے والے, آج کے دور میں ان نوستوں کے خاتمے کا کہنے والے صرف اتنا عقیدہ بنا لے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہوتی, اللہ برکتیں عطا کر دے گا. اس لیے رسول اللہ نے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا لا سفر, سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہے. یہ نوستیں تم نے کہاں سے نکالی ہیں؟ اب میرے ساتھی میرے ساتھ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہتا ہوں, جس وقت جاہل آدمی بات کرے تو اس کی بات کا یقین کم ہوتا ہے. جب کوئی پگڑی والا بات کرتا ہے, جب کوئی داڑھی والا, اور پھر بالخصوص اگر پگڑی بھی سبز باندھی ہوئی ہو تو یقین زیادہ ہوتا ہے, پگڑی سبز ہو تو پھر یقین زیادہ ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں, میں ایک بات کہنے لگا ہوں, اگر پگڑی بو جائے, اگر جو تسبیح بڑی ہو جائے تو پھر یقین زیادہ ہوتا ہے. آج دیکھیے لاہور کے اندر راوی کے اوپر لوگوں نے آ کر پچھلے 30 سالوں سے سفر کے آخری بدھ میں لوگوں نے مٹھائیاں کھائیں اور لوگوں نے پکنک بنائی, لوگوں نے سیر و سیاحت کی اور لوگوں نے بڑی جو ہے وہ بہترین دعوتیں اڑائی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہبی آدمی نے ان سے کہا, مذہبی آدمی نے اور ممبروں میں رات کے وارث نے ان سے یہ کہہ دیا کہ سفر کے آخری بدھ میں رسول اللہ نے غسل صحت کیا تھا, اس لیے اس دن خوشیاں منایا کرو. اور مزدور کوئی جو وہ اپنا کام نہ کیا کرے, اپنے آقا سے مٹھائی کا مطالبہ کیا کرے. ہندوستان سے یہ چیز چلتی ہوئی آپ کے میرے پاکستان میں آئی اور راوی اور چناب اور جہلم کے ان ساحلوں پہ, کراچی کے ساحلوں پہ سفر کے آخری بدھ کو لوگوں نے پکنک منانا, کھانا پینا شروع کر دیا. لیکن عجیب بات کہتا ہوں, جس آدمی نے یہ رسم جاری کی, یہ رسم رسول اللہ کی مخالفت میں, رسول اللہ کی نفرت میں. کیوں؟ کتابیں اٹھا سیرت کی, میرے آقا کی سیرت کی کہتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ میں حضور کو صحت نہیں ہوئی تھی, بیماری شروع ہوئی تھی, بیماری شروع ہوئی تھی. سفر کے آخری بدھ کو میرے آقا کی بیماری اس طرح شروع ہوئی کہ حضور کا معمول تھا کبھی قبرستان پہ جایا کرتے تھے, رشتہ داروں کی قبروں پہ یا صحابہ کی قبروں پہ. آج سفر کا آخری بدھ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری سال ہے اور آخری سفر ہے. میرے آقا جنت البقیع میں قبرستان میں گئے, میرے آقا نے دعا فرمائی اور کچھ نہ کچھ اشارے ثواب کر کے جو ہی گھر میں پہنچے ہلکا ہلکا سر میں درد شروع ہوا. رستے میں آتے ہوئے سر کا درد شروع ہے اور یہ سر کا درد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بخار کی صورت اختیار کر گیا اور سفر کے آخری بدھ سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول تک ایک قول کے مطابق, 9 ربیع الاول تک دوسرے قول کے مطابق, یا ربیع الاول کی کسی تاریخ میں سوموار کے دن میرے آقا دنیا سے رحلت فرما کے یہودی نے سوچا کہ نبی کی وفات پہ خوشی تو کرنی ہے, مسلمان کو بھی لگانا ہے خوشی پہ, کس طرح لگائیں؟ اس کو یوں کہہ دو کہ تیرے نبی نے غسل صحت فرمایا تھا, خوشیاں منایا کرو. لہذا پیغمبر کے بیمار ہونے پہ خوشی منائے گا, وہ منائے گا خوشی بیماری پہ اور نام دے گا صحت کا, نام دے گا شفا کا. میں کہتا ہوں لا ادوا ولا طیر ولا سفر ولا ہمت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو مٹایا تھا. آج دور جدید کی جاہلیت ان رسموں کو پھر بڑھا رہی ہے. موبائل, انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور جدید ذرائع ان رسموں کو بڑھا رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال ان اوہام باطلہ کو چھوڑنے, ان خرافات سے توبہ طائب ہونے اور عقیدے کو نظریے کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.